اللہم انی استأجرت اجارا فاعطیتهم اجرهم، اے اللہ میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، میں نے مہینے کے آخر میں انہیں ان کی مزدوری دی، غیر رجل واحد، سوائے ایک شخص کے، اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جناب یہ مزدوری بہت تھوڑی ہے، مجھے زیادہ رقم کی ضرورت ہے، تو آپ مہربانی کر کے مجھے تھوڑی سی اجرت زیادہ دے دے۔ میں نے اس وقت تو انکار کر دیا تھا، وہ شخص ناراض ہو کر چلا گیا۔ ترک الذی لہ وذہب فثمرت اجرہ، اللہ آپ جانتے ہیں میں نے اس کی مزدوری میں خیانت نہیں کی، میں نے اس کی اجرت کو امانت سمجھا، کاروبار میں لگا دیا۔ حتی کثرت منہ الاموال، حتیٰ کہ وہ تھوڑی سی اجرت اس میں اے اللہ آپ نے اتنی برکت فرما دی، اتنی برکت فرما دی کہ اس تھوڑے سے مال سے بہت زیادہ مال اکٹھا ہو گیا۔ فجاءنی بعد حین، بہت عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا، فقال یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ادی الی اجری، حالات کا ستایا ہوا ہو، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو، گھر میں فقر و فاقہ ہے، چلو اگر زیادہ نہیں دیتے تو نہ دو، لیکن جتنی میری اجرت بنتی ہے اتنی تو دے دو۔ فقلت له، میں نے اس سے کہا، کل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقیق، بھائی یہ سامنے وادی دیکھ رہے ہو، اس وادی میں جتنے اونٹ ہیں، جتنی گائیں ہیں، جتنی بکریاں ہیں، جتنے بھی غلام ہیں اس وادی کے اندر، یہ سب تمہارا ہے، لے لو اور جاؤ۔ اس نے کہا یا عبداللہ، اللہ کے بندے، لا تستعذی بی، میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں، پہلے ہی بڑا دکھی ہوں، پہلے ہی بڑا مصیبت میں گرفتار ہو، اس طرح کی باتیں کر کے میرا مذاق نہ اڑاؤ، میرے دل کو مزید نہ دکھاؤ، بس اتنی اجرت دے دو جتنا میرا حق بنتا ہے۔ تب تو تم سے تھوڑی سی زیادہ اضافی اجرت کا مطالبہ کیا، وہ تو تم نے دی نہیں، اب کہتے ہو کہ یہ سارے اونٹ تمہارے، یہ ساری گائیں تمہاری، یہ ساری بکریاں تمہاری، یہ سارے غلام تمہارے، کیوں تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ فقلت انی لا استہزئ بک، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، اے اللہ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی کہ بھائی وہ جو تم ناراض ہو کر اپنی اجرت چھوڑ کر گئے تھے اسے میں نے امانت سمجھا، اور اللہ کا بابرکت اور پاکیزہ نام لے کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے اللہ سے معافی بھی مانگی، توبہ بھی کی کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہوگی، اس کی کوئی ضرورت ہوگی، تھوڑی سی زیادہ اجرت کا ہی تو اس نے مطالبہ کیا تھا، میں اسے اللہ کے نام پر دے دیتا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ میں نے آپ سے معافی بھی مانگی، اور اس کے بعد آپ کا نام لے کر میں نے وہ ساری جتنی بھی اجرت تھی کاروبار میں لگا دی، آپ نے خوب برکتیں فرمائی۔ تو بھائی یہ اصل معاملہ ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں۔ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، وہ سارا مال لے گیا، اونٹ بھی لے گیا، گائیں بھی لے گیا، بکریاں بھی لے گیا، غلام بھی لے گیا، حتیٰ کہ بکری کی گردن میں گلے میں ڈالے جانے والی ایک رسی بھی لے گیا، چھوڑ کے نہیں گیا، سب کچھ لے گیا، پوری وادی صاف کر گیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ یہ نیکی میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، یا اللہ ہم اس مصیبت میں گرفتار ہے، ہمیں یہاں سے صحیح سلامت نکال کر ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے گھر والوں میں پہنچا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فانفرجت الصخرہ، چٹان نما پتھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ پتھر پاش پاش ہو جاتا ہے اور ان کا راستہ صاف ہو جاتا ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، سفر طے کر کے صحیح سلامت اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر والوں میں پہنچ جاتے ہیں۔